ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمارا نام بھی لے لینا چمن میں جب باہر آئے۔ یہ جو ابھی عوام علاقہ اپنی جیب سے پیسے لگا رہی ہے، اس پر چودھری صاحب کیا عوام کو پیسے لٹائیں گے یا مزید اس کو پختہ کرنے کے لیے آپ یا ایم ایل اے صاحب اپنا کردار ادا کریں گے؟ السلام علیکم ناظرین، ایم جے ڈاٹ وال چینل پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جہانگیر۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں آزاد جموں و کشمیر ڈسٹرکٹ مظفر آباد گاؤں ترالہ کے مقام پر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی ترالہ کے مقام پر ہم نے رپورٹنگ کی۔ سب سے پہلے جب ہم ترالہ کے مقام پر آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ روڈ کے اوپر سیفٹی وال کا کام شروع تھا، جو عوام علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت لگا رہے تھے۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد ناظرین آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ یہاں ترالہ کے مقام پر ڈبل ٹریک روڈ کام شروع تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ دن پہلے، بلکہ 2 دن پہلے ہی آپ نے ہمارے چینل پہ دیکھا، ہم نے یہاں پہ ترالہ کے مقام پر رپورٹنگ کی جہاں پہ ایک لنک روڈ نکالی جا رہی تھی۔ تقریباً 2 ماہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ترالہ کے مقام پر بڑے پروجیکٹس عوام علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت لگا رہے تھے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال کو ہم نے دیکھا تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ترالہ کی جو سیاسی قیادت ہے اس کے ساتھ ان معاملات پر بات چیت کی جائے کہ آخر کار معاملہ کیا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں، اسی معاملے کے پیش نظر ہم نے جب سوچا اور پھر آج کے دن ہم ترالہ کے مقام پر پہنچے اور اس وقت ہم ترالہ کی سیاسی قیادت کے درمیان میں موجود ہیں۔ ویور، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ترالہ کی سیاسی قیادت میں صدر پیپل پارٹی ترالہ جناب چودھری نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ وائس چیئرمین یونین کونسل کچیلی اور ان کا بھی پی پی کے ساتھ تعلق ہے، چودھری پرویز اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چودھری ساجد صاحب، چودھری صابر صاحب اور دیگر تمام جو ترالہ کی لوکل سیاسی قیادت ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ عوام علاقہ ترالہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ پروجیکٹس کیوں لگا رہی ہے، حکومت کیوں اس معاملے میں خاموش ہے۔ وائس چیئرمین یونین کونسل کچیلی ڈسٹرکٹ مظفر آباد آزاد جموں و کشمیر چودھری پرویز اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے اس حوالے سے تفصیلاً بات کریں گے۔ السلام علیکم پرویز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جہانگیر بھائی، آپ نے بہت قیمتی وقت نکالا، بلکہ نہ صرف آپ نے ایک ہمارے اوپر چھاپا مارا ہے اور یکے بعد دیگرے آپ نے تیسرا چھاپا یہاں پر ہمارے اوپر مارا ہے۔ بہت شکریہ پرویز صاحب۔ ہم دیکھیں جی، اسی سلسلے میں ہم آئے کہ پہلے بھی ہمارے یہاں ترالہ پہ وزٹ ہوئے، ہم نے دیکھا کہ عوام علاقہ کام کر رہی ہے، یہاں پہ عوام کے لیے کام ہو رہے ہیں۔ پرویز صاحب، ہمارا پہلا اور اہم کوشچن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ سیاسی قیادت وہاں پہ موجود نہیں تھی، تو اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم سیاسی قیادت سے جانیں کہ آخر ایسا کیا ہے۔ ایم ایل اے چودھری لطیف اکبر صاحب جس وقت اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہیں، تو کیا یہ ذمہ داریاں ان کی نہیں تھی؟ عوام علاقہ کیوں اپنی مدد آپ کے تحت اتنے بڑے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے؟ اس حوالے سے آپ ہمیں تفصیل دیں پلیز۔ خوشی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جہانگیر بھائی۔ میں سب سے پہلے آپ کو، چونکہ ہم نے 85 سے چودھری لطیف اکبر صاحب نے سیاست میں قدم رکھا اور 85 سے ہم چودھری لطیف اکبر صاحب کے ساتھ ہیں۔ 85 سے لے کے 2022 کے الیکشن تک چودھری لطیف اکبر صاحب یہاں سے دونوں اسٹیشن ون کر رہے ہیں۔ جو اگر ہم نے ووٹ دیا چودھری لطیف اکبر صاحب کو، تو اس کے مقابلے میں جو انہوں نے ہمارے کام کیے ہیں گاؤں ترالہ کے، اس کی تفصیل میں اگر 2 یا 4 یا 6 منصوبے ہوں تو میں آپ کو زبانی کہہ دوں۔ میں نے اس کی تفصیل اپنے پاس اس لیے لکھی کہ آپ کو وہ تفصیل بتا دوں، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بتا دوں، اور تاکہ اس کو باقی دنیا بھی دیکھے، باقی عوام بھی دیکھے۔ جہاں کہیں اگر کوئی غلطی ہے، یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ منصوبہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے یا نہیں لگا یا چودھری لطیف اکبر صاحب نے نہیں دیا، تو اس کے لیے ہم جواب دیں ہیں انشاءاللہ، اور اس کی تفصیل بھی بتائیں گے۔ سر، میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ سر جی انشاءاللہ۔ تفصیل سر یہ ہے کہ سب سے پہلے رسو رسائل سڑکات جو اس وقت ترالہ میں بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہیں، سڑکوں کے حوالے سے ترالہ مشہور ہو چکا ہے کہ یہاں پہ اپنی مدد آپ کے ساتھ تحت بن رہی ہیں۔ میں اس پہ بھی ان کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت بنا رہے ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس کے پیچھے ہماری بیک پہ ہم موجود ہیں ان کے ساتھ۔ ہم نے ان کو چندہ بھی دیا ہے، ہم نے چندہ کروا کے بھی دیا ہے، اور ان کے ساتھ دن رات کھڑے ہیں، اور افتتاح میں بھی آپ نے شاید دیکھا ہو میں اور حوالدار نذیر صاحب دونوں ان کے ساتھ ساتھ وہاں موجود تھے۔ سر، تفصیل میں یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے ترالہ میں نکاسی روڈ اپر ترالہ تھا لوئر ترالہ، یہ کشمیر کونسل کے تحت ہوئی تھی 1997-98 میں، 97 اور 98 یہ سن تھا، اور 1 لاکھ روپیہ اس وقت چودھری لطیف اکبر صاحب نے دیا تھا کشمیر کونسل کے تحت ہمیں، جس کے پروجیکٹ لیڈر حوالدار نذیر احمد صاحب تھے۔
مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت ہمارے پاس راستوں کا مسئلہ تھا. جو سڑک ابھی آپ نے 2 دن پہلے جدھر آپ نے جا کے انٹرویو لیا ہے, اسی سڑک کے لیے ہم نے, ہمارے آبا و اجداد نے, ہمارا پورا جو ہماری جو آبا و اجداد تھے, بڑے لوگ تھے, وہ دنیا سے چل بسے ہیں, لیکن وہ راستہ ہمیں نہیں مل سکا تھا سر. پھر ہم نے متبادل, یہ حوالدار نذیر صاحب تھے, یہ فرنٹ لائن پہ آئے کھڑے ہوئے, ہم نے ان کی پشت بنائی کی بیک پہ کھڑے ہوئے, انہوں نے الحمدللہ ایک متبادل راستہ ڈھونڈ کے اس پہ انہوں نے کام کروایا. جو نکاسی روڈ اپر ترہلا تھا, لوئر ترہلا تھی, جس کے لیے چودھری لطیف اکبر صاحب نے 1 لاکھ روپیہ اس وقت دیا. لیکن چونکہ 1 لاکھ روپیہ سے منصوبہ تو بن نہیں سکتا تھا, عوام بھی ساتھ کھڑی ہوئی, دیوار بندی بھی ہوئی, روڈ نکالی بھی گئی, ہاتھوں سے نکالی گئی ہے روڈ یہ سر. اس وقت 1 لاکھ روپیہ دیا. پھر اسی کے بعد تقریباً 2 سال کے بعد کشادگی و بہترکی کے لیے انہوں نے پھر 2 لاکھ روپیہ پھر اس منصوبے کے لیے دیا. پھر اس کے بعد 2003 اور 2004 کی بات ہے کہ سولنگ اور پختگی یعنی کارپیٹ روڈ تھی, اسی روڈ کے لیے چودھری لطیف اکبر صاحب نے پیسہ رکھا 27 لاکھ روپیہ سر. لیکن 2005 میں زلزلہ ہو گیا, سولنگ ہم کروا چکے تھے, اس کے لیے بجری بھی کٹوا دی تھی, لیکن 2005 کے زلزلے میں چونکہ اس کے بعد پھر پیسے کا چونکہ لیپس ہو چکا تھا, زلزلے میں انہوں نے فنڈ وغیرہ اس کے سلسلے میں دے دیے تھے زلزلہ میں, تو اس کے بعد چونکہ ہماری وہ روڈ کمپلیٹ نہ ہو سکی, تو پھر چودھری لطیف اکبر صاحب نے ہی 2013 اور 2014 میں 98 لاکھ 98 لاکھ آپ کروڑ, 1 کروڑ کہہ سکتے ہیں اس کو, 1 کروڑ روپیہ دیا. اس کے ٹھیکیدار تھے راجہ زین اکبر صاحب. راجہ زین اکبر صاحب نے جب یہ روڈ کا کام شروع کیا تو انہوں نے کارپیٹ یعنی لک والی روڈ تھی, یہ سولنگ اس کی آلریڈی ہو چکی تھی, دیوار بندی بھی ہو چکی تھی, انہوں نے صرف لک ڈالنی تھی. اب 98 لاکھ کا ٹھیکہ انہوں نے کیونکہ کٹوتی کرتے ہوئے 84 میں انہوں نے ٹینڈر بھرا ہے, 84 لاکھ میں یعنی 84 لاکھ میں اس کا ٹینڈر بھرا انہوں نے سر. کام کروایا, جب کام کروا کے جب نیچے تک وہ تھوڑے پہنچے, تقریباً کوئی 15 کلو میٹر تھا, اس سے کم تھا, جب انہوں نے موڑوں سے نیچے روڈ کی کنڈیشن دیکھی تو انہوں نے کہا جی ہمارا رولر اس سڑک پہ نیچے نہیں جا سکتا, اگر یہ جائے گا تو پھر واپس نہیں آئے گا, روڈ یہ نہیں بن سکتی. تو یوں تھوڑا بہت کام ہوا, اس کے بعد کام فلاپ ہو چکا کیونکہ سروے اس کا صحیح نہیں تھا. سروے اس لیے صحیح نہیں تھا کہ عوام جگہ ہی نہیں دے رہی تھی. اب چودھری لطیف اکبر صاحب پیسہ رکھ سکتے ہیں نا, جگہ تو وہ نہیں دے سکتے, جگہ عوام کا کام ہے سر. ہم نے اپنی زمینوں کو سونا بنایا ہوا تھا, چاندی بنایا ہوا تھا, ہیرے بنائے ہوئے تھے, آج انہی زمینوں پہ ہم روڈ نکال رہے ہیں سر. اگر یہ روڈ اس وقت راستے ہمیں کلیئر ہوتے, راستے دیے ہوئے تھے, تو یہ جو نیچے والی روڈ جس کو آپ 2 دن پہلے آپ نے انٹرویو کر کے آئیں, یہ کارپیٹ روڈ ہوتی سر, اور یہ اس وقت پیڑور تک پہنچ چکی ہوتی, لیکن بدقسمتی سے یہ نہ بن سکی. یہ میں نے آپ کو سڑکات کے حوالے سے بنایا. اور انشاءاللہ جو آگے جو سر ہمارا انشاءاللہ جو جدھر ہے پجا, جہاں سے یہ PCC روڈ جا کے ختم ہوتی ہے, وہاں سے آگے جنہوں نے ڈبل ٹریک ابھی بنایا ہوا ہے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا, بڑا اچھا ماشاءاللہ معیاری کام ہے. اور اسی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ٹریک کو انشاءاللہ مکمل طور پر ہم بنائیں گے پجا سے لے کے کولیاں مانڈی تک انشاءاللہ, جس کے لیے ہم نے حوالدار نذیر صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ہمارے کارکن ہیں, یہ سب وفد کی صورت میں ہم سے جا کے ملے, اور انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ 2024 جون کی ADP میں انشاءاللہ اس منصوبے کو شامل کیا جائے گا. PCC روڈ جو بنی اپر ترہلا تھا, لوئر ترہلا 60 لاکھ روپیہ, جس کے پروجیکٹ لیڈر تھے چودھری ممتاز صاحب, اور جہاں جا کے یہ PCC ختم ہوتی ہے اس سے آگے کی ہم نے ڈیمانڈ کر رکھی ہے کولی منڈی تک سر. آپاشی یعنی پانی والی سکیم, پانی جو سکیم ہے واٹر ٹینک ہے سر, سب سے پہلے ہمیں 98 میں یہ ہمیں چودھری لطیف اکبر صاحب کی وساطت سے 10 لاکھ روپیہ اس وقت تھا, 98 کی بات ہے. ابھی اگر اس کو ابھی میں اکاؤنٹ کریں تو میرے خیال میں 40 لاکھ پلس بنتا ہے یہ سر. 10 لاکھ روپے انہوں نے دیا. 108 کے رہنا تھا وتھ اسٹینڈ پوسٹ, ہر گھر میں اسٹینڈ پوسٹ لگی تھی, لیکن بدقسمتی سے ہماری عوام اتنی اچھی ہے کہ ایک اسٹینڈ پوسٹ ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. ضرورت ہماری تھی, چیز ہمارے لیے بنی, لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ایک اسٹینڈ پوسٹ بھی آپ کو کسی گھر کے سامنے نظر نہیں آئے گی سر. اور 1 انچی کا پائپ, 1.5 انچی کا پائپ, 1.25 انچی کا, سب یہ پائپ آپ کو سب یہ موجود ہیں. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے واٹر ٹینک جو ہے, ایک واٹر ٹینک کے اوپر اشفاق صاحب کی زمین میں ہے, بڑا ٹینک ہے سر, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ فردن 2-3 ٹینک اور بھی انہوں نے اس کے ساتھ اس واٹر سپلائی کے ساتھ دیے تھے سر. اس کے بعد ایک واٹر ٹینک لوئر ترہلا میں اس وقت دیا جو لطیف اکبر صاحب نے کھولیا مسجد کے ساتھ سر. اب میں آ جاتا ہوں تعلیم کے شعبے میں سر, سکولز میں. 1957 میں شاید چودھری حوالدار نذیر صاحب کے والد محترم صاحب نے اور میرے دادا محترم جناب سردار گلشیر صاحب نے اور باقی جتنے بھی عوام تھی ترہلا کی, جتنے بھی لوگ تھے باسی تھے, انہوں نے مل کے ایک مکتب سکول لیا تھا سر. اب دیکھیں کہ سر 1957 سے لے کے وہ مکتب سکول پرائمری اسکول تک چلتا, اس کی شکل میں چلتا رہا. اور 97-98 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, چودھری لطیف اکبر صاحب وزیر خزانہ بنے, اس وقت جا کے یہ سکول اس کو مڈل کا درجہ دیا گیا سر. یہ ستم ظریفی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک 1957 سے لے کے 1998 تک آپ پیریڈ دکھیں کہ صرف ایک مکتب سکول یا پرائمری سکول جو صرف پرائمری ہی چلتا رہا, کسی نے اس کو مڈل کا درجہ نہیں دیا.
وہ جا کے 1997-98 میں 40 سال کے بعد چودھری لطیف اکبر صاحب نے اس کو میڈل کا درجہ دیا. پھر اسی میڈل سکول کو 2015-16 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پھر آئی تو چودھری لطیف اکبر صاحب نے اس کو جب تعلیمی پیکج کے تحت پھر اس کو ہائی کر دیا سر. ابھی وہ ہائی کی صورت میں ہے. اس کے علاوہ سر ہمارے پاس گرلز پرائمری اسکول کی عمارت موجود ہے, بوائز ہائی اسکول کی عمارت موجود ہے ہمارے پاس, اور ایک پرائمری اسکول کولیاں بانڈی وہ بھی اس کی عمارت موجود ہے. جو یہ تینوں جو چیزیں ہیں یہ چودھری لطیف اکبر صاحب کے مرہون منت ہیں سر. اگر کوئی کہتا ہے نا جی کہ یہ این جی اوز کہتا تھا یہ ایرا یا سیرا کس کی ہے؟ گورنمنٹ بھی نا, یہ گورنمنٹ کے ادارے نا سر, یہ کسی کی ذاتی تو نہیں ہے نا, یہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں. چودھری لطیف اکبر صاحب ہمارے ایم ایل اے تھے, ان کے خاص لگاؤ تھا, انہی کی مرہون منت یہ ہمارے 3 عمارتیں ہمیں ملی سر, سکول کے عمارتیں ملی. بجلی کی جتنی بھی سہولتیں ترالہ میں سر یہ چودھری لطیف اکبر صاحب کی مرہون منت ہے, کیونکہ زیادہ ایم ایل اے وہی رہے ہیں. الیکشن انہوں نے زیادہ جیتے, 7 الیکشن میں سے 5 الیکشن چودھری لطیف اکبر صاحب نے جیتے ہیں, تو زیادہ سہولتیں انہی کی وجہ سے ہوئی ہیں. درمیان میں اب دیکھیں چودھری لطیف اکبر صاحب کی گورنمنٹ, اگر آپ گورنمنٹ کی بات کریں کہ حکومت میں کتنا عرصہ رہے, تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ٹوٹل 7.5 سال رہی ہے. ٹوٹل 7.5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے, 2.5 سال ایک اور 5 سال ایک سال. اس سے پہلے مسلم کانفرنس کی گورنمنٹ, پھر 10 سال نون لیگ نے لگائے سر. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو 7.5 سال کی کارکردگی ہے. اگر لطیف اکبر صاحب ایم ایل اے ضرور تھے, لیکن گورنمنٹ کس کی تھی؟ بات تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے نا, جو پرائم منسٹر کہے گا وہی ہوگا. ایم ایل اے زبردستی کسی کو چھین کے تو نہیں لا سکتا نا سر. اور وزیر اعظم کے اضافی فنڈز بھی ہوتے ہیں, وہ اضافی فنڈ انہیں کو دیتے ہیں جو ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں سر. تو بجلی کی سہولت ہے ہر گھر میں الحمدللہ, یہاں بجلی کی سہولت موجود ہے. 3 ٹرانسفارمر آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے سر, اور چوتھا ٹرانسفارمر لوئر ترالہ کے لیے سر جو فائنل ADP میں منظور ہو چکا ہے, وہ بھی انشاءاللہ اگلے ماہ میں انشاءاللہ یہاں ترالہ میں لگ جائے گا سر. یہ ہماری صورتحال تھی بجلی کی سر. اب میں بتا دوں کہ حالیہ جو ہم نے, میں اور والدار نذیر صاحب, چونکہ دونوں یہ اپر وارڈ سے ہیں, میں لوئر وارڈ سے ترالہ سے, اگر ہمارے اوپر کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ نے جی 1 سال یا 2 مہینے کے اندر, ہمیں ٹوٹل ہوئے 14 ماہ سر. 14 ماہ میں الحمدللہ ہمارے حصے کا جو بنتا تھا, کھاوڑا کے اندر 200 میرے خیال میں 235 سے اباؤ گاؤں گئے سر. جب یہ فنڈ ملتا ہے ایم ایل اے کو تو وہ تقسیم کرتے ہیں سارے گاؤں کے اوپر, کیونکہ انہوں نے ووٹ تو ہر جگہ سے لیا ہوتا ہے نا. ترالہ کو خاص اور خاص تو نہیں چودھری صاحب کا, یہ سسرال تو نہیں ہے ان کا نا کہ اس کے لیے اسپیشلی کر دیں گے. انہوں نے جو کیا ہے ہمارے حصے کا دیا, اور ہم نے اپنا حصہ مانگ کے چھین کے لیا ہے, ان سے لیا بھی ہے, یہ بات نہیں کی. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں سر 2022 اور 23 کا ابھی جو 1.5 سال کے اندر ہم نے جو کیا ہے, وہ سب سے پہلا منصوبہ ہم نے لیا ہے پیدل رستہ مدنی مسجد تا ڈھاکہ نمبردار راشد عزیز صاحب ہیں, یہ انہوں کے 2 لاکھ روپے سر. واٹر ٹینک اوپر ترالہ ٹپا, یہ زیارت کے پاس آپ نے روڈ کے قریب وہ آپ کو دکھائیں گے سر. یہ راستہ بھی پیدل دکھائیں گے, روڈ بھی دکھائیں گے, اور ٹینک بھی دکھائیں گے سر. یہ 2 لاکھ روپے کا سر. اس کے علاوہ تعمیر نکاسی روڈ ہے جو زیارت سے لے کے جس پہ ابھی آپ چل کے آئیں, یہ محلہ صوفہ اور یہ پجی اور یہ جتنے بھی پوٹھی, یہ گردوروا کے جتنے بھی علاقے, یہ کسی مخصوص بندے کے لیے روڈ نہیں آئی, یہ سب کے لیے عوام کے لیے آئی سر. اس کے لیے بھی 2 لاکھ روپے رکھے گئے جو سر. اس کے علاوہ سر ہم نے ہماری PCC ہم نے روڈ کروائی تھی 2018-19 میں. اس کی چونکہ بعض جگہوں پہ پانی زیادہ لگنے کی وجہ سے یا ترائی کی وجہ سے کسی وجہ سے روڈ خراب ہو چکی تھی. ہم نے چودھری صاحب کو ریکویسٹ کی, انہوں نے 2 لاکھ روپیہ دیا جی آپ اس کی ریپیئرنگ کر دیں. 2 لاکھ روپے انہوں نے ریپیئرنگ کے لیے دیا. اور ایک روڈ نکلی سر جو ہے یہ ڈھاکہ, یہ اپنا اعجاز اور شاید دونوں بھائی ہیں نیچے, ان کے گھر سے لے کے ڈھاکہ تک راشد عزیز نے 1 لاکھ روپیہ اس منصوبے, یعنی ہم نے 14 ماہ میں 9 لاکھ روپیہ حکومتی سطح سے لیا ہے جو گراؤنڈ پہ لگا ہوا ہے سر. یہ سارے منصوبے آن گراؤنڈ ہیں سر. اب میں آخر میں سر یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہ یہاں پہ رکے نہیں, ہمارا سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ. اور ہم شب و روز دن رات انشاءاللہ پوری جو پیپلز پارٹی کی یہاں ٹیم ہے وہ انشاءاللہ دن رات ورک کر رہی ہے. ہماری بیک پہ موجود لوگ موجود ہیں, فرنٹ پہ میں اور والدار نذیر صاحب مظفر آباد آئے روز. آپ نے دیکھا ہوگا یا شاید آپ سن بھی لیں کہ ہفتے میں کم از کم ہم 2 یا 3 دفعہ مظفر آباد ضرور جاتے ہیں سر. کہ آپ نے جو ہمارے ذاتی مدد جو منصوبے ہماری اپنی مدد آپ کے تحت جو جاری ہیں, اس میں بھی والدار نذیر صاحب ہیں, انہوں نے ڈمپریاں ریتوں کی دی ہیں, ریت دیا ہے, کرش دیا ہے, سیمنٹ دیا ہے, خود روڈ پہ کھڑے رہے ہیں, میں ساتھ کھڑا رہا ہوں. باقی یہ جو پیچھے آپ کو پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں یہ دن رات وہاں پہ منصوبے پہ رہے ہیں. ہم رات 1 بجے تک, کیونکہ ہماری اپنی چیز ہے نا سر. اگر انہوں نے یہ ایفرٹ اٹھایا کہ جی ہمیں فوری ضرورت ہے, اب گورنمنٹ کے سر آپ کو پتہ ہے اگر کوئی منصوبہ آپ لینا چاہیں گے اس کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا سر. پہلے اس کی ADP بنے گی, پھر وہ PND میں جائے گا, پھر وہ سیکریٹریٹ میں جائے گا, ڈائریکٹریٹ میں جائے گا. منظوری ہوتے ہوتے کم از کم ایک منصوبے کو لینے کے لیے آپ کو 1 سال درکار ہے سر, یا 6 ماہ درکار ہے. اب کوئی یہ ہمیں جلدی تھی, ضرورت تھی ہمارے لوگوں کی کہ جی اب میں اس سے نیچے جو ہے نا جدھر تک PCC بنی تھی اس سے آگے انہوں نے کہا جی ہم ڈبل ٹریک بنا لیتے ہیں. بعد میں گورنمنٹ نے کرنا ہوا تو پورا بناتی رہی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ڈبل ٹریک جب بنا تو ہم پھر بھی ساتھ کھڑے رہے. پیسہ ہمارا,
आवाम हमारी, चंदा हमारा, मैं और वालदार नज़ीर साहब साथ खड़े रहे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं उनके लिए कि शायद जिनकी ये सोच हो कि पीपल्स पार्टी ने या चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने या इनकी पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कुछ नहीं किया, तो मैं उनके लिए एक शेर कह दूं सर कि हमारा खून भी शामिल है तज़हीन गुलिस्तान में, ये गुलिस्तान है हमारा तराला, हमारा खून भी शामिल है तज़हीन गुलिस्तान में, हमारा नाम भी ले लेना चमन में जब बाहर आए। माशाल्लाह आपने ये बता दिया। दरअसल में हमारा यहाँ आने का मकसद और मिशन भी यही था। हम ये देखना चाह रहे थे कि सियासी क़यादत क्या कर रही है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, सारी दुनिया देख रही है। और अभी तो ये है कि पूरा जो कश्मीर है वो तराला की तरफ उसकी तवज्जो है, हमारे चैनल के तवस्सुल से। तवज्जो क्यों है? क्योंकि वो देख रहे हैं कि अवाम इलाका तराला किस तरह बाहिम्मत अवाम है और गयूर अवाम है, जिंदा दिलाने तराला है ये, कि मिलकर ये किस तरह से प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, आपने ये भी कह दिया कि हम उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े सर, यानी कि बहुत अच्छा है कि आप उनके साथ इस वक्त तावन भी कर रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन है, क्या अभी जो रोड अभी जो रिसेंटली जो रोड निकली है जी इस हवाले से क्या चौधरी लतीफ़ अकबर साहब से बात की गई है? क्या वो ये जो अभी अवाम इलाका अपनी जेब से पैसे लगा रही है, इस पर चौधरी साहब क्या अवाम को पैसे लुटाएंगे या मज़ीद इसको पुख्ता करने के लिए आप या MLA साहब अपना किरदार अदा करेंगे? शुक्रिया। ये असल में हमने चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के सामने ये रोड रखी नहीं है सर। अच्छा, इस वजह से नहीं रखी कि जब एक रास्ता क्लियर नहीं है, जब 50 साल से हमारे अब्बा अजदाद दुनिया से चले गए, खपत होगी जिनकी, उनको रास्ता नहीं मिल सका, तो हम क्यों उनके पैरों की खाक भी नहीं, हमें क्या रास्ता मिलना था ये। लेकिन ये आनन फानन कुछ हुआ है सर, आनन फानन हुआ है, अचानक हुआ है, रातों रात हुआ है, ये रोड बन गई। हम इनका जिन्होंने बनाई है उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब बात रह गई इसकी पुख्तगी के लिए या इसको बनाने के लिए, तो देखें चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने ऑलरेडी एक हमें पुख्ता रोड दी हुई है। हम कोशिश करेंगे, मैं और वालदार साहब अपनी तरफ से इंशाल्लाह की नुमाइंदगी करेंगे, इस रोड को बनाएं जो उनके साथ साथ इंशाल्लाह और साथ साथ रहेंगे। और आज हमने रिव्यू ये आपने कर लिया है, तो आपको लिए आखिरी में आपको ये कहता हूँ कि उंजवियाँ रावां औखियां सन तो कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, साढ़े गल भी कुछ ऐसी तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन तो कुछ सानू इंटरव्यू देने का भी आज शौक भी सी। नाज़रीन, आपने देखा कि चौधरी परवेज़ साहब से हमने तफसीलन बात की। पहले तो मैंने पहले भी बताया कि हमारा मिशन क्या था यहाँ आने का, सियासी क़यादत से बात करने का। तो ये तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तराला के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो MLA हैं इस वक्त, उसको भी असम्बली के स्पीकर भी हैं इस वक्त, बहुत बड़े ओहदे पे, ये सारा कुछ उनका दिया हुआ है। यानी कि अगर हम ये कहें कि उनका दिया हुआ है तो फिर भी ये उनका फ़र्ज़ था। क्यों? क्योंकि अवामी इलाका वोट देकर उनको असम्बली के अंदर पहुंचाती है। अब नेक्स्ट हमने जब इनसे ये पूछा कि ये जो रोड पर काम चल रहा है, बिलखसूस इस पर बहुत ज़्यादा अखराजात आए, क्योंकि मशीनरी का जो काम होता है उस पर पहले तो सेफ्टी वाल थे हम कह दें या फिर कोई और, तो वो तो इतना हम कह दें एक्सपेंसिव काम नहीं था कि अवामी इलाका कर सकती है। लेकिन जहाँ पर मशीन लगाई जाती है तो उस पर ज़्यादा अखराजात आते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि ये रोड जब निकाली गई है तो इस बारे में पहले आगाह नहीं किया गया और ना ही इस हवाले से हम चौधरी साहब के पास गए हैं। और मज़ीद ये कह रहे हैं कि हम इस हवाले से जाएंगे, इसको पुख्ता करने के लिए हम इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करेंगे। उन्होंने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया और ये बताया है कि जो प्रोजेक्ट्स जारी हैं, जो प्रोजेक्ट जब इन्हें इस बारे में पता चला तो इन्होंने न सिर्फ जानी तौर पे बल्कि माली तौर पर भी इन सब ने तावन किया और ये सियासी क़यादत इनके साथ अवाम के तौर पर साथ साथ खड़ी है। और तराला एक ऐसा इलाका है कि यहाँ पे हम ये बरादरियों का गुलदस्ता है, वो सारे इत्तेफाक से रहते हैं, वो सारे जो इत्तेहाद से रहते हैं और मिलकर काम करते हैं। अल्लाह ताला तराला की अवाम को सलामत रखे और इसी तरह इनका जज्बा कायम रखे। अस्सलामु अलैकुम। MJ.Bal।